नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पारा नंबर 28। इसमें 6 सूरतें शामिल हैं। सूरतुल मुजादला, सूरह हश्र, सूरतुल मुम्तहिना, सूरतुल सफ़, सूरतुल जुमा और सूरतुल मुनाफिकून। सूरतुल मुजादला का तारुफ हासिल करेंगे। सूरतुल मुजादला पारा नंबर 28 मदनी सूरतों पर मुश्तमिल है। कोई एक सूरत भी मक्की इसमें शामिल नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जब एक इस्लामी रियासत कायम कर ली थी, नस्ली मुसलमानों के लिए इसमें मदनी सूरतें हैं। कुरान पाक के शुरू में 2.5 पारों पर मुश्तमिल मदनी सूरत सूरतुल बकरा है। सूरतुल मुजादला में मजलिस के आदाब सिखाए गए हैं। मजलिस का लफ्ज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैठक के लिए कुरान में इस्तेमाल हुआ। सूरतुल मुजादला में और बुखारी और मुस्लिम में भी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मजलिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैठक के लिए सूरतुल मुजादला में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हा को मना किया गया है कि टोलियां बनाकर इकट्ठे नहीं बैठना। नजवा अरबी में सरगोशी को कहते हैं। इससे मना किया गया है। खुले होकर बैठो, आपस में जुड़ के ना बैठो और एक दूसरे के कान में बातें ना करो, क्योंकि ये गीबत करने का अमल भी है। सूरतुल मुजादला के बिल्कुल शुरू में बहुत अहम मसला ज़हार से मुतल्लिक आया है। अरब की रवायत में तलाक देने का ये एक ज़रिया था कि बीवी को माँ कहना कि तू मेरे लिए ऐसे ही हराम है जैसी मेरी माँ मेरे लिए हराम है, कि या तू मेरी माँ की पीठ की तरह है। इस्लाम ने कहा कि ये तलाक का ज़रिया नहीं होगा, लेकिन इस पर कफ़ारा होगा। सुनन अबी दाऊद में इस वाक़या की तफसील है। इसी तरह से सुनन अबी माजा और सही बुखारी में भी मौजूद है। एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी बीवी को कह दिया कि तेरी पीठ मेरे लिए मेरी माँ की तरह है। वो सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा रोते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और शिकायत की। ज़माना जहालियत में तो इससे मुराद तलाक ही ली जाती थी। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे हैं, मैं किधर जाऊंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस बारे में हुक्म ना था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ार कर रहे थे कि वही आए जिसमें मुझे बताया जाए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। वो सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा कर रही थीं। झगड़े को अरबी में मुजादला कहते हैं, इल्मी झगड़ा। एक आयत का तर्जुमा है, लोगों को अल्लाह ताला के रास्ते की तरफ बुलाओ, हिकमत के साथ, अच्छी आवाज़ के साथ और मुजादला करो। इस्लाम में मुनाजरा नहीं है, मुजादला है। अगर कोई शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में तलवार उठाकर लड़ते हुए देख ले तो क्या एक इस वाक़या से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को समझ सकता है? वो तो सिर्फ ज़िंदगी का एक पहलू है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का तफसीली मुआयना मुतालिया करना चाहिए। एक आयत का तर्जुमा है कि जो औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा कर रही थी तो अल्लाह ताला दोनों की गुफ्तगू को सुन रहा था। फिर इसके बारे में हुक्म फरमाया और वो औरत सैयदा खौला रज़ियल्लाहु अन्हा थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ भी वो मामलात पर बहस किया करती थी, जबकि बड़े बड़े असहाब की जुर्रत ना थी बात करने की। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा कहते थे कि मुझे इसकी बात सुनने दो, क्योंकि इसकी बात तो अल्लाह ने भी अर्श पर सुनी है। अल्लाह ताला ने उसकी बात का जवाब दिया है। इसको अल्लाह ताला ने भी बात करने की इजाज़त दी थी, तो मैं भी दूंगा। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने ये इरशाद फरमाया। कफ़ारा बताया गया कि शौहर दोबारा बीवी से इस सूरत में राब्ता कर सकता है कि एक ग़ुलाम आज़ाद करे, वरना 60 मुसलसल रोज़े रखना है। अगर वो ना कर सको 60 मस्किनों को खाना खिलाना है, वही जो कि रोज़ा तोड़ने का कफ़ारा है, वही बयान किया गया है।
آیت نمبر 1 میں فرمایا گیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی بات جو تکرار کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے خاوند کے بارے میں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے شکوے کیے جا رہی تھی جبکہ اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو کو، بے شک اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ ابن داؤد ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا باریک بین سننے والا ہے کہ یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی اور اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا تھا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ تم میں سے جو لوگ زہار کر بیٹھیں اپنی بیویوں کے ساتھ، وہ ان کی مائیں تو نہیں بن جائیں گی۔ سورہ احزاب میں آیا تھا کہ منہ بولا بیٹا بنانے سے وہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، یہ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ان کی مائیں تو ان کے سوا کوئی نہیں ہیں جنہوں نے کہ ان کو جنم دیا۔ امت المومنین کے لیے بھی مسلمانوں کا رشتہ والدہ کی طرح نہیں ہے، انہیں صرف مائیں کہا گیا ہے۔ اعزازی طور پر انہیں امہات المومنین کو مائیں کہا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کرے۔ 4 آیات میں زہار کا ذکر ہوا، اس کے بعد جماعتی زندگی ہے۔ بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ذلیل و خوار کر دیے جائیں گے جیسا کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل و خوار کر دیے گئے۔ اور بے شک ہم روشن آیات بھی نشانیاں اپنی نازل کر چکے ہیں اگلی قوموں کا انجام کے رسولوں کی بغاوت کی، نبی کے خلاف، چاہے وہ کافر ہوں یا کلمہ گو مسلمان جو کہ دل سے منافق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی شامت نہ آئے گی، شامت آئے گی، اور کافروں کے لیے تو رسوا کر دینے والا عذاب ہے، جس دن کہ اللہ تعالیٰ ان سب کے سب کو زندہ کرے گا، پھر ان کو بتا دے گا جو کچھ دنیا میں اعمال انہوں نے کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گن رکھا تھا اور وہ خود لوگ بھلا بیٹھے تھے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ جب نامہ اعمال سامنے رکھا جائے گا تو وہ انسان کہے گا کہ یا اللہ یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ ہی کوئی چھوٹی نہ ہی کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے مگر ان کا احاطہ کر دیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ ہم نے ہر شخص کا نامہ اعمال اس کے گلے میں چپکا دیا ہے، قیامت والے دن اس کے سامنے لے آئیں گے اور کہا جائے گا کہ پڑھ آج اپنا حساب کرنے کو تو خود ہی کافی ہے۔ سورۃ فصلت میں ہے کہ ہاتھ پاؤں اور اپنی کھالیں بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گی۔ انسان کہے گا کہ تم تو میرے تھے، تمہیں کس نے زبان دی؟ تو جسمانی اعضاء کہیں گے ہمیں اس نے زبان دی جس نے ہر چیز کو زبان دی۔ سورۃ یاسین میں ہے ایک آیت جس کا ترجمہ ہے کہ ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ پاؤں ان کے جھوٹے ہونے کی گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خود سے گواہ ہے۔ ترجمہ ہے کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے؟ اگر تم ایک لقمے کا بھی صدقہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش یوں کرتا ہے جیسے تم ایک چھوٹے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو اور وہ ایک بڑا گھوڑا بن جاتا ہے۔ ایک لقمہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کیا ہوا احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے۔ سورۃ حدید میں ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم میں سے کوئی 3 سرگوشی نہیں کرتے، چوتھا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور کوئی 5 سرگوشی نہیں کرتے مگر چھٹا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور صحیح مسلم بخاری کی ایک حدیث ہے، صحابہ نے کہا کہ ہم ایک روز سفر میں تھے، اونچی آواز سے کوئی اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا تھا، کوئی سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی غائب اور بہرے کو نہیں سنا رہے ہو، لیکن جب اس کی شان کے مطابق ہے اور اس کی مثل ہی نہیں دی جا سکتی۔ سورۃ الواقعہ میں ہے کہ موت کے وقت جب نزاع کا عالم ہوتا ہے اور مردہ کی روح نکل رہی ہوتی ہے، اس وقت ہم تمہارے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری سواری کی گردن سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ باحوالہ 6409 مسلم میں ہے 8662۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک وظیفہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، وہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ اسم اعظم ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، نہیں ہے کوئی قوت نیکی کرنے کی اور نہیں ہے کوئی طاقت گناہ سے بچنے کی مگر اللہ کی توفیق سے۔ مسجد ضرار بھی انہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی، جو کہ مسجد میں نمازیں بھی پڑھتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلاتے تھے، مگر در حقیقت وہ دل سے منافق تھے اور سرگوشیاں کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد ضرار میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا تھا، بلکہ انہیں مسجد گرانے کا حکم دیا، جس کو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر گرا دیا گیا تھا۔ قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے کفار اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں چھوڑ دے گا۔ خبردار، یہ تو جھوٹے لوگ ہیں، ان پر شیطان نے اپنا تسلط جما لیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی یاد کو یہ بھول گئے، شیطان نے ان کو بھلا دیا۔ یہ شیطانی ٹولہ ہے، آگاہ ہو جاؤ۔ شیطانی ٹولے ہمیشہ کے لیے ناکام ہونے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، وہ لوگ دنیا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان پر اپنی تقدیر میں ان کو پستہ کر دیا ہے کہ غالب تو صرف اللہ تعالیٰ رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے رسول۔ بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔